بهذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم, اس شہر کی مکہ پاک کی, اللہ پاک نے مکہ شریف کی قسم یاد فرمائی. علماء فرماتے ہیں اس کی قسم اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ وہاں کعبہ ہے, وہاں صفا مربع ہے, وہاں مینا ہے, وہاں مزدلفہ ہے, وہاں میدان عرفات ہے, حاجی حج کرتے ہیں, طواف کیا جاتا ہے. مکہ پاک کی ہزار خصوصیات ہیں. کیا ان خصوصیات کی بنا پر یہ شرف بخشا گیا؟ نہیں. اللہ پاک خود آگے ارشاد فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما, اس لیے اس کی قسم یاد فرمائی. یعنی اللہ پاک نے اس شہر مبارک کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ اس شہر میں محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے ہیں. سبحان اللہ. معلوم ہوا فضیلت کا اصل معیار, اصل بنیاد فضائل آقا, فضائل والے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے, مکہ مکرمہ افضل تھا, اور جب مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ افضل ہو گیا. کس نے فرمایا؟ یہ جو المدینہ العلمیہ ہے نا, اس کو علماء لکھتے ہیں یہ رسالہ. اب جب آپ جنت میں تشریف لے آئے تو جنت افضل ہو جائے گی, جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی. ابھی چونکہ پیارے آقا مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے, اس لیے مدینہ منورہ سب سے افضل ہے. پیارے پیارے اسلامی مدینہ منورہ بہت بلند شان والا شہر ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا مدخل صدق, یعنی داخل ہونے کی سچی جگہ. ایک مقام پہ مدینہ پاک کو فرمایا دار الہجرت, ہجرت کا مقام. ایک جگہ فرمایا دار الایمان, ایمان کا گھر. اور ایک مقام پر اس مبارک شہر کو حسنہ یعنی خوبصورت کہا گیا مدینہ پاک. اسی طرح مدینہ پاک کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں اسے ارض اللہ, اللہ کی زمین فرمایا. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو ارضی میری زمین بھی فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون, اے میرے مومن بندو بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مکہ مکرمہ موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور وہ انتہائی تنگی میں تھے. اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ اے میرے بندو میری عبادت تو ضروری ہے, یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاؤ, وہ وسیع زمین ہے, وہ پھیلی ہوئی زمین. پیارے پیارے اسلامی مدینہ پاک کی کیسی بلند شان ہے. اللہ پاک نے اسے اپنی طرف نسبت فرمایا, اسے عبداللہ اللہ کی زمین اور ارضی میری زمین فرمایا. اور ایک پیاری بات یہ بھی دیکھیے کہ رب کائنات نے مدینہ منورہ کو وسعت والی زمین فرمایا. سبحان اللہ, یہ بھی مدینہ پاک کی بلند شان ہے. اے عاشقان مدینہ, الحمدللہ مدینہ پاک بہت بابرکت مقام ہے. آئیے اس کی کچھ برکتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مدینہ پاک کی ایک بہت اہم برکت یہ ہے کہ یہاں ہر چیز میں دگنی برکت رکھی گئی. چنانچہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے حق میں دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ پاک جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ پاک میں رکھتے ہیں. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے. اے مکہ طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی. مکہ شریف میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے, اور مدینہ شریف میں کوئی ایک نیکی کرے گا تو اسے 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے. لیکن بات ایک ساتھ میں اور بھی ہے, اگر کوئی مکہ شریف میں ایک گناہ کرے گا
تو اس کا گناہ 1,00,000 گنا زیادہ لکھا جائے گا، اور کسی سے اگر مدینہ شریف میں گناہ ہوا تو اس کا 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ کیا بات، سبحان سبحان۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں برکت سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی برکتیں مراد ہیں۔ یعنی دعائے مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک مدینہ پاک کی عبادت میں، مدینہ پاک کے رزق میں مکہ پاک کی نسبت دگنی برکت عطا فرمائے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم محمد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رزق کی برکتیں تو آج بھی آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں کہ وہاں ہر طرح کے پھل پھول میسر ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا ایسی پیاری ہے کہ مکہ پاک کی ایسی نہیں، اور فیصلہ عشق یہ ہے کہ مکہ پاک کی عبادت کا ثواب اگرچہ زیادہ ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر مدینہ پاک کی عبادت میں اللہ پاک کا قرب زیادہ ہے، اس عبادت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور اس کی خصوصیت ہے